آنگن کی پیاس بجھا دے، اس آنگن میں خوشیاں بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ الحمدللہ مدنی چینل کی نشریات جو عید کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی آج کا ہمارے پروگرام ہے جس کا نام ہے غم خواری۔ نام سے ہی آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا گفتگو کریں گے، کیا بات کریں گے۔ انشاءاللہ مزید کچھ وضاحت میں آپ کو عرض کروں گا۔ پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے غم خواری۔ غم خواری ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر ہم کلام کریں گے۔ ساتھ ہی یہ جو ہم نے غم خواری کا ایک عنوان لیا ہے، دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، دعوت اسلامی ویلفیئر، جس میں غریبوں کی مدد کا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ گزرا ہے، اسی طرح سیلاب زدگان کے معاملات ہوئے ہیں، ابھی جو بارشوں کی وجہ سے بعض جگہ پرابلمز ہوئی ہیں، وہاں پر دعوت اسلامی نے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں اپنی اس مجلس کے تحت، جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات، اس میں ایک شعبہ دعوت اسلامی ویلفیئر بھی ہے۔ در حقیقت اس کے پیچھے جو کچھ ہے، جو تصور ہے، وہ اس کا مرکزی خیال ہے، وہ ہے غم خواری، دل جوئی، مسلمانوں کی مدد، مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے کام آنا۔ اور یقین مانیے یہ غم خواری ایک ایسا کام ہے کہ بندہ جب کسی کی غم خواری کرتا ہے، کسی کی دل جوئی کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اسے اللہ کی رحمت سے ثواب تو ملنا ہے، اس سے دنیاوی طور پہ بھی فوائد یہ حاصل ہوتے ہیں کہ اس کو قلبی اطمینان ملتا ہے۔ کسی کو خوش کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کام میں نظر نہیں آتی۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں سکون کی تلاش میں، مجھے سکون نہیں مل رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم سکون کو تلاش کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے لیے اطمینان و سکون کے کام کرنا شروع کرو، انہیں سکون پہنچانا شروع کر دو، تمہیں سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے غم خواری کے فوائد۔ ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں، ہمارے مبلغین ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ ہمارے مہروز مدنی بھائی ہیں، ہمارے شفاعت علی بھائی ہیں، یہ ہمارے مجلس ویلفیئر کے ذمہ دار بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کچھ دعوت اسلامی کے اس مجلس کے حوالے سے، شعبے کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، دعوت اسلامی نے کیا کیا۔ کچھ پیکیجز بھی آپ کو دکھائے جائیں گے، ویڈیوز دکھائی جائیں گی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعوت اسلامی اس میدان میں کیا کر رہی ہے اور آگے بھی دعوت اسلامی کیا کرنا چاہتی ہے، اور آپ ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ بات ہے غم خواری کی۔ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کی دکان پر جا کر بازار میں بیٹھے۔ بھائی کسی کام سے چلا گیا، تو جب وہ بھائی کسی کام سے گیا، دکان پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا بازار میں کچھ فقراء، کچھ مساکین، غریب لوگ ہیں جو روٹی اور دیگر چیزوں کی تلاش میں ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان غریبوں کو بلوایا اور بھائی کی دکان سے آٹا انہیں دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارا آٹا فقراء میں تقسیم کر دیا اور ان سے کوئی پیسے بھی نہیں لیے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک ایسا کام کیا ہے جو یقیناً بھائی کے لیے جب وہ آئے گا تو وہ سوال تو کرے گا کہ میرا آٹا گیا کہاں، میرا سامان اناج گیا کہاں۔ بہرحال جب بھائی واپس آیا تو بھائی نے پوچھا کہ وہ آٹا وغیرہ یہ ختم ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ غریب لوگ تھے تو میں نے انہیں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سن کر آپ کا بھائی بولا آپ نے تو مجھے کنگال کر دیا، میرا سارا آٹا ایسے ہی دے دیا، ایک روپیہ نہیں لیا، ایک قیمت نہیں لی۔ آپ نے جب یہ بات سنی، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کے بھائی نے غلہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غلہ جو ہے وہ پیسوں سے، دراہم سے بھرا ہوا تھا۔ جب حساب لگایا تو اتنے درہم تھے کہ ایک کے بدلے 70 درہم کا نفع ہوا تھا۔ یہ ہے غم خواری کے فوائد۔
آپ دیکھیے کہ اس کا بدلہ قیامت میں تو اللہ تعالیٰ ثواب کی صورت میں دے گا، جنت کی صورت میں عنایت فرمائے گا، رب کی رحمت سے دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے۔ غم خواری پر انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے، دعوت اسلامی کی مجلس ویلفیئر جو کام کرے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ شفاعت علی بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ پہلے میں مہروز بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ غریبوں کی مدد، دل جوئی کرنا، غم خواری کرنا کسی بھی معاملے میں، بسا اوقات صرف زبان کے ذریعے بھی جو ہے نا بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، وہاں پیسے نکالنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ غم خواری بڑا وسیع موضوع ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ عید قربا کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اور پھر غم خواری، دل جوئی، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، مال کے ذریعے ہو، کیسے کر سکتے ہیں؟ محسن بھائی، دین اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام نے محبتوں کو فروغ دیا ہے۔ دین اسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو بڑے بڑے قبائل تھے جن میں جنگ و جدل کا معاملہ تھا، آپس میں دشمنی کا معاملہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کا معاملہ تھا، دین اسلام نے ان تمام مسائل کا خاتمہ فرمایا اور محبتوں کو فروغ دیا۔ بے شک۔ اور اس محبت کو فروغ دینے کے لیے مختلف بنیادیں اور مختلف پہلو اجاگر کیے کہ جب آپ ایک پودا اگاتے ہیں نا تو پھر اس جگہ پہ کوئی دوسرا پودا نہیں اگ سکتا۔ جب آپ ایک اچھی صفت ڈیولپ کر دیتے ہیں افراد میں اور معاشرے میں تو اس صفت نے کچھ جگہ لے لی ہے اس معاشرے میں، اب اس جگہ پہ برائی نہیں آئے گی۔ وہ جو اس کا محل ہے وہ کوئی وہاں تک برائی نہیں آئے گی، وہاں تک برائی نہیں آئے گی۔ جیسے یہ پیالہ رکھا ہوا ہے تو اس جگہ پہ اس سرکل میں کوئی اور چیز آپ نہیں رکھ سکتے، تو یہی اچھائی اور برائی کا بھی پہلو ہے۔ اب آپ نے جو بات کی غمخواری کی تو میں شروعات کروں گا یہاں پہ اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یعنی جو تعلیمات ہیں آپ کی وہ ان کا حاصل یہ ہے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، مقتول کی جسے مار دیا گیا اس کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، کمزور ہے وہ کمزور ہے، اس کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی کیسے کریں کہ ظالم کی؟ تو اس کو ظلم سے روک کر مدد کرو۔ یہ ایک ایسا زبردست اصول اور کلیہ ہے، یعنی اس کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اسے ظلم سے روکو۔ دیکھیں نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا دو پہلو ہے نا، خیر خواہی ہے۔ اگر آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو دنیا میں بھی وہ بری عادتوں سے بچے گا، معاشرے میں ایک اچھا مقام پائے گا اور یقیناً آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب بنے گا۔ تو انہی میں سے ایک چیز یہ ہے، بڑی بنیادی بات دوسری وہ یہ کہ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، بالکل بنایا، اور یہ دینی اخوت، دینی بھائی چارہ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس کی نظیر ملنا کسی بھی معاشرے میں ممکن نظر نہیں آتا، ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ بلکہ ہم تو ایسے معاشرے دیکھتے ہیں جہاں سگوں کا سگوں سے کوئی رشتہ نظر نہیں۔ آج خود ہمارے معاشرے میں کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات پہ بحیثیت مسلمان اگر ہم غور و فکر کریں تو پریکٹیکلی ہم اس طرف کم جاتے ہیں۔ صحیح باتیں بنانے والے تو بہت لوگ مل جائیں گے، بڑے اچھے اچھے اصول بھی بیان کر دیں گے، موٹیویٹ بھی کر دیں گے، موبیلائز بھی کر دیں گے، درگزر کے فلسفے بھی دے دیں گے، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب آتے ہیں تو ہمیں اس کی کامیابی ملتی ہے۔ یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سے آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، خود آپ نے ان چیزوں کو اپنایا اور پھر آپ کے صحابہ نے اپنایا۔ میں نے بات کی مسلمانوں کی بھائی چارے کی کہ ہمارے اندر بھائی چارہ ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں دینی بھائی بنا دیا ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے دیوار سے تشبیہ حدیث پاک میں مل گئی ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پختہ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ اب ہم جس معاشرے میں بھی رہیں، جہاں پہ بھی رہیں، تو ہمارے آس پاس ارد گرد رہنے والے افراد مختلف کیٹیگریز کے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بنائیں تو ہمارے اپنے خون کے رشتہ دار ہیں کا جو ذی رحم بھی کہلاتے ہیں، کہ ہمارے اپنے بھائی بہن، خالہ، ماموں، چاچا، تایا، اس طریقے کے جو رشتے ہیں یہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں، پھر آپ کے دینی جو بھائی ہیں، دینی سرکل جو ہے، جو مسلمان اسلامی بھائی ہیں وہ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود کھائے، حقوق جو بیان ہوئے، انسان خود کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے جو بھائی چارے کا نظام قائم کیا، ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ جب ہجرت کر کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان مکہ پاک سے یا حبشہ سے اور مدینے پہنچے تو مدینے میں پہنچنے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم کیا، اب دیکھیں آپ افراد ہیں مختلف قبائل کے،
بالکل مختلف علاقوں. اچھا ان کا کوئی آپس میں یوں رشتہ نہیں؟ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, صرف ایک کنیکشن ہے اور وہ ہے اللہ رسول کی ذات. سبحان اللہ. ایمان اسلام ان کا کنیکشن ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرماتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس جو ہے نا اس نے اس کا نصف آدھا آدھا اپنے بھائیوں کو دے دیا. یعنی اس کی تو مثالیں کتابوں میں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, ایک تو یہ جو اسلامی بھائی چارہ نبی پاک علیہ السلام نے قائم کیا, پھر جو آپ نے وہ حدیث پاک بیان کی کہ مسلمان کی جو مثال دی ایک دیوار کے ساتھ کہ وہ اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوئی ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی جو ہے نظیر بھی نظر آتی ہے. بہت سے لوگ الحمدللہ اس معاملے میں آگے ہیں. جی شفاعت علی بھائی, مجلس سے ویلفیئر دعوت اسلامی بنائی گئی ہے, مقاصد یقیناً بڑے وسیع ہیں, کیا کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ کچھ پیکیج کی طرف بھی جائیں گے. جی الحمدللہ ہمارے محسن بھائی, دعوت اسلامی ویلفیئر کی جو بنیاد ہے وہ تو 1 اپریل 2020 میں باقاعدہ شعبے کی بنیاد رکھی گئی. اللہ اکبر. نگرانی شورا نے ہی اس کا اعلان فرمایا. یعنی ابھی سال بھر بھی پورا نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی سال بھی نہیں ہوا. دیکھا جائے تو یہ تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں. صحیح. اپریل اور یہ اگست کے شروع کے دن ہیں, اور اس کے بعد پراپر شعبے کے تحت ایک ہمارا کام شروع ہوا. مگر دعوت اسلامی ویلفیئر کے کام تو بہت پہلے سے کرتی چلی آ رہی, خصوصی اسلامی بھائیوں میں کام. یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ اسپیشل پرسن جن کو معاشرے میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی, دعوت اسلامی الحمدللہ اس شعبے میں بھی بہت اچھی اپنی خدمات ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ شجر کاری مہم دعوت اسلامی کی, اس میں بڑی خدمات ہیں, اور اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 1 ارب پودے انشاءاللہ لگائیں گے. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس میں دعوت اسلامی بہت بڑا ایک کام کر چکی ہے, بہت زیادہ پودے لگا چکی ہے. اور ان قریب اللہ نے چاہا تو عید کے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک کمپین چلے گی, اور جس میں ہمارے تمام اسلامی بھائی مخصوص کچھ ڈیز ہم چوائس کریں گے, اور ان میں ہم انشاءاللہ صرف درخت کی شجر کاری کی مہم چلے گی. واہ واہ, اور خوب درخت لگائے جائیں گے. اچھا, اب اس میں بھی امیر علیہ سنت کیونکہ ایک بہت ہی محتاط شخصیت ہے, محتاط فی الدین ہے, تو اس کے بھی کچھ مدنی پھول ہیں نا. ہر جگہ تو درخت نہیں لگائے جا سکتے, کسی کی ملکیت میں کوئی جگہ ہے وہاں درخت نہیں لگائے جا سکتے. اسی طرح درخت کہاں لگانے ہیں, کہاں نہیں لگانے ہیں, کس طرح لگانے ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں الحمدللہ. تو یہ اسی کے تحت انشاءاللہ عز و جل ہوگا. اس کے علاوہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ شروع ہوا, اس سے پہلے زلزلہ جو ہے وہ آیا, اس سے پہلے جناب سیلاب زدگان کی مدد کی گئی, IDPs کی دعوت اسلامی نے مدد کی. یہ سارے ویلفیئر کے کام ہیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کام کرتی چلی آ رہی ہے. لیکن اب یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا تو یہ ایک عجیب نوعیت کی ایک پرابلم تھی, کیونکہ زلزلہ آتا ہے ایک خاص مقام پر آتا ہے, اور اگر سیلاب آتا ہے تو سیلاب بھی ایک خاص جگہ پر آتا ہے. صحیح. لیکن کچھ گاؤں کچھ شہر جو ہے نا وہ اس میں آتے ہیں. لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو پوری دنیا میں آیا تھا. بالکل. اور سب جگہ پر ہی اب دعوت اسلامی بھی کیونکہ ایک عالمگیر تحریک ہے, بالکل, تو اب دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں کام کرنا تھا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا کے کئی ممالک کے اندر یہ کام کیا. میں آپ کو عرض کروں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ہمارا یہ ویلفیئر کا پورا کام ہوا ہے ماشاءاللہ. کون کون سے ممالک میں ہوا؟ جی الحمدللہ پاکستان کے علاوہ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ترکی, کینیا, افریقہ کے کئی ممالک, تنزانیہ, ساؤتھ افریقہ اور نیپال. اللہ, ان ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے لوگوں کو راشن دیے, کیش ڈسٹریبیوٹ کیے, اور ان کی جس طرح مدد کر سکتے تھے ہم نے جا کے الحمدللہ ان کی مدد. وہاں کی پرابلمز کے اعتبار سے جو ہے نا وہ مدد کی گئی. یہاں شفاعت علی بھائی, یہاں میں آپ نے جو کہا کہ مختلف ممالک میں, مہروز بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کا یہ کام. مگر جب ہم یہ سوچتے کہ اتنا بڑا کام کیسے ہوا, پھر ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کا نظام انٹرنیشنل نظام ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کوشش ہے, جو مجلس شورا بنائی گئی اور جو دیگر شعبہ جات بنائے گئے, ملکی سطح کی مجالس بنائی گئی, پھر نیچے تک پورے نظام کو اتارا گیا. تو اب یہ جو کام ہوا ہے تو یوں کہیے کہ شفاعت علی بھائی یا جو اراکین شورا کی طرف سے جو اس میں پیغامات تھے وہ نیچے تک اترتے گئے اور وہاں کام ہوتا گیا. آپ اس معاملے کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم مدنی کام کی طرف بھی بڑھیں, اور یہ جو ہمارا ویلفیئر کا کام ہے جہاں ضرورت پڑے گی وہاں بھی کریں گے, اور دنیا کے ان ممالک میں جن کے ہم نام سن رہے ہیں, میں اور آپ شاید گئے بھی نہیں ہوں گے, تو مگر وہاں ہم نے دیکھیں کہ کام ہو رہا, دعوت اسلامی کر رہی ہے. محسن میں ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کچھ گفتگو ہو رہی تھی.
وہ ڈاکٹر صاحب خود دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہے لیکن محبت کرتے ہیں، اور یقیناً ہر ایسا عاشق رسول جو دین کی فکر رکھتا ہے اور امت کی خیر خواہی کی فکر رکھتا ہے وہ محبت کرنے والا ہم امید رکھتے ہیں کہ ہوگا. تو وہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی مجھے، اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے لیکن اچھی لگتی ہے جب سنو تو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اس وقت جو ہے نا امت میں دعوت اسلامی امید کی کرن نہیں سورج ہے. اللہ اکبر. یعنی امید کی کرن تو ہم سنتے تھے، اب ایک نیا آپ جملہ لائیں گے. انہوں نے تھوڑا مبالغہ یہ سورج ہے. کیا کہ ایک اہمیت بتانے کے لیے کہ دعوت اسلامی سے عاشقان رسول کی امت کی اب امیدیں وابستہ ہیں. جو بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور وہاں پہ کسی بھی قسم کی کمی محسوس کی جاتی ہے تو الحمدللہ تاریخ دعوت اسلامی دنیا کے سامنے، اور اب تو مدنی چینل کے ذریعے اور زیادہ سامنے ہے. دعوت اسلامی پیچھے نہیں رہتی. شفاعت بھائی نے فرمایا کہ 1 اپریل کو اس جو ہمارا شعبہ ہے دعوت اسلامی ویلفیئر کی بنیاد رکھی گئی. میں یہ کہوں گا کہ اصل میں اس کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن دعوت اسلامی بنی، لیکن پراپر وے میں ایک تنظیمی نیٹ ورک کے ساتھ ایک باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے اس کی بنیاد رکھی گئی. ورنہ اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یا دیگر مواقع پر کوئی ایسا موقع ہوا کہ جب مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو کوئی تکلیف تھی، کوئی غم تھا، اور وہاں پہ دعوت اسلامی نے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، قبلہ امیر اہل سنت نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ اب دعوت اسلامی کو انوالو ہونا چاہیے. تو زلزلہ آیا 2005 میں. جی بالکل. ابھی 2020 چل رہا ہے نا. جب وہ زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، جی وہاں سارے کام ہو گئے. کراچی والوں کو تو اتنا یوں محسوس ایسے اسٹیٹ میں پنجاب میں سیلاب آیا، پہلے آئے تھے پچھلے سالوں میں آئے، تو وہاں پہ بھی جب ضرورت محسوس کری کہ دعوت اسلامی نے کسی نہ کسی طور پہ، جتنی دعوت اسلامی کی سکت ہے اور بہت بڑی سکت ہے، دعوت اسلامی کا سمندر بہت بڑا ہے اللہ کی رحمت سے، وسائل کے اعتبار سے بھی، لیکن ہمارا مسائل کے اعتبار سے اس سے بڑا معاملہ ہے کہ ہمیں جو ڈونیشن ملتے ہیں. دعوت اسلامی کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ڈونیشن دیکھ کے ہم کام نہیں کرتے. ہماری جو پالیسی فرماتے ہیں بالکل، تو ہم تو کام دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. ہمارے یہاں ہمارے نگران شورا فرماتے ہیں کہ اگر پیسے دیکھ کر کام کرو گے تو کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ کام دیکھ کر پیسے کرو. تنظیمی اسٹرکچر کے طور پہ بات ہو رہی ہے، نہیں تو اصول پرسنل لائف میں تو وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں محسن بھائی کہ دعوت اسلامی کی تو جس دن بنیاد رکھی گئی نا اسی دن ویلفیئر کا کام ہو گیا. کیونکہ کسی شخص کو جب نیکی کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف لے کر آتے ہیں، اگر ایک شخص کو آپ نے دینداری کی طرف راغب کر دیا، شریعت کی طرف راغب کر دیا، تو دیکھیں اب وہ کیا کرے گا. صحیح. کم از کم وہ صدقات واجبہ اپنے پورے ادا کرے گا، مستحق افراد تک پہنچائے گا. اچھا پھر جو اس کے پاس لوگ، اس کے سرکل میں لوگ ہیں، ان کو ذہن بھی دے گا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، ان کی خیر خواہی کرے گا. ان کو ضرورت ہے تو انڈیویجل یہ فرد اپنی کیپیسٹی میں اس کی مدد کر رہا ہے. یعنی وہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ ظلم سے روکنا، یہ بھی تو خیر خواہی ہے. فرد کی جو تربیت ہے، اس فرد کی تربیت کس نے کری؟ وہ دعوت اسلامی نے. لیکن اب اس شعبے کو ہم دیکھیں تو ہمارا شعبہ جیسے کہ شفاعت بھائی نے بتایا اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ ہمارے جو غیر یقینی صورتحال تھی اور ایک پریشان کن مسائل تھے، پوری دنیا جو ہے ایک پینک میں مبتلا تھی، اس میں دعوت اسلامی نے باقاعدہ شعبے کا اعلان کیا. یہ منظم کیسے ہوا؟ اچھا اعلان تو کیا کیا اب وہ جب دیکھیں گے تو شاید ہماری آنکھیں نا وہ کھیرا کے کھیرا رہ جائیں. شفاعت بھائی اس کی آپ فرمائیں. ایک بات پوری کر لوں تاکہ چلی جائے وہ دعوت اسلامی کا. بات چلی جائے پھر کیا ہوگا؟ نہیں مطلب پیغام چلا جائے، میری طرف سے بھی چلا ہے، ورنہ ایسا تو نہیں کہ نہیں جا رہا. مدنی چینل کی اسکرین پہ الحمدللہ مختلف مبلغ ہمارے ذمہ داران کر ہی رہے، لیکن انگلی کٹوا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھوا لیں. دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک منظم نیٹ ورک ہے. اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت جو ہے ایک لیڈر ہے، ایک لیڈرشپ اسکلز امیر اہل سنت میں بدرجہ اتم کامل طور پر اور ایبسولوٹلی موجود. تو امیر اہل سنت نے ایک اسٹرکچر بنایا، اوپر مرکزی مجلس شورا سے لے کر نیچے نگرانی مشاورت تک کا جو ہمارا سرکل ہے. تو ہم جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، وہیں مسلمان ہم پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، دعوت اسلامی پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. ہم اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کو یا جو بھی شعبہ ہم لیتے ہیں اسے ایک بہت بہتر انداز پہ، کلیئر انداز پہ لے کر چلتے ہیں. لوگ ہمیں اپنی معاونت دیتے ہیں، چاہے وہ مالی معاونت ہو اور چاہے جو ہے وہ اپنا وقت دے کر اور اپنی خدمات دے کر، اپنی خدمات کی معاونت ہو، وہ دیتے ہیں اور پھر ان کو نظر آ رہا ہوتا. بالکل.
اچھا وہ دن رات آ کر کام بھی کر رہے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں لے رہے ہیں، یہ بھی تو ایک خدمت ہے نا، یہ بھی ایک غمخواری ہے، اس سے بھی بڑھ کر دیانتداری. بالکل ڈونیشن کی بات جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ دیانتداری بڑا میٹر کرتی ہے، اور اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا. دیانتداری کے بغیر آپ آگے بڑھائیں گے کیسے؟ لوگوں کا ٹرسٹ بھی نہیں رہے گا. شفاعت علی بھائی، تھر میں مجلس ویلفیئر نے جو خدمات کی اس کا ایک پیکیج ہے، مدنی چینل کے ناظرین ہم وہ چلا رہے ہیں. میں اس کے بعد آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک گئے تھر میں ہماری یہ اسلامی بھائی پہنچے عاشقان رسول اور جو وہاں خدمت کی ہے، یہ کیسا آپ نے محسوس کیا؟ لازم بات ہے آپ بھی اس میں سر فہرست ہوں گے. وہ پہلے پیکیج دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، پھر آگے کچھ کالز بھی ہیں، وہ کالز بھی لیتے ہیں. جی مل کر کچھ ہم کر دیں، مل کر کچھ ہم کر دیں، خالی پڑے ہیں برتن بھر دیں، خالی پڑے ہیں برتن بھر دیں، آؤ مل کر کچھ ہم کر دیں. ہماری یہ ٹیم الحمدللہ ایک اچھے ارادے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی دکھاری امت کی خدمت کے لیے پرعزم ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تھر کے ایک ریگستانی علاقے کے اندر ہیں، یہاں جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں ہیں، اور یہ ایک ایسا پسماندہ تھر کا علاقہ ہے جہاں کے لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں. انشاءاللہ اب ہم ان اسلامی بھائیوں کے اندر راشن کی تقسیم کریں گے، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو پہلے سے نومینیٹ کر لیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. ان کی مزید جو ایک ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم معلومات لے لیتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور اسی تک ہم راشن پہنچاتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اب ہم تھر کے ان اسلامی بھائیوں میں راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس آنگن میں خوشیاں بھر دیں، اس آنگن کی پیاس بجھا دیں، اس آنگن میں خوشی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم نے تھر کا سفر کیا اور تھر کے سفر میں بہت سارے فلاحی کام بھی کیے. مثلا وہاں کے بچوں کے اندر ہم نے جا کے کچھ چیزیں تقسیم کی، اس لیے وہاں کے بچے بہت خوش ہوئے. منرل واٹر کی بوتلیں، جوسز وغیرہ ہم نے انہیں پیش کیے. تھر میں ہم نے الحمدللہ ڈی آئی ویلفیئر کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت تھر میں اب تک الحمدللہ ہم 50 سے زائد کنویں لگوا چکے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے کنویں ایسے ہیں جو ہمارے لائن اپ ہیں، اور وہاں انشاءاللہ یہ کنویں، یہ سمر پمپ انشاءاللہ ہم وہاں لگوائیں گے. اور بہت جلد ایک ہمارا ہدف ہے کہ کم از کم 100 کنویں، 100 سمر پمپ ہم تھر میں لگوا دیں. 1.5 لاکھ روپے میں پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس 1.5 لاکھ روپے میں آپ کی بورنگ بھی ہو جائے گی، اگر کوئی بند کنواں ہے تو وہ کھل بھی جائے گا. اس کے ساتھ کیونکہ یہاں بجلی کا بڑا پرابلم ہے تو یہاں پورا ایک سولر سسٹم لگتا ہے. اس سولر سسٹم کے ذریعے سمر پمپ اس کنویں کے اندر لگ جاتا ہے یا سمر پمپ اس بورنگ میں لگ جاتا ہے، اور پھر سولر سسٹم کے ذریعے پانی کا حصول ممکن ہوتا ہے. آپ کے ان 1.5 لاکھ روپے میں ہم یہ سارے کام کر لیں گے اور یہاں کے لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں گے. بہت زبردست نیکی کا کام ہے پانی پلانا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد، میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس میں محنت بہت کم ہے اور اجر بہت زیادہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا وہ کام ہے لوگوں کو پانی پلانا. یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ایسی جگہ پر پانی پلایا کہ جہاں پانی موجود تھا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک غلام آزاد کیا. اور کسی نے ایسی جگہ پر پانی پلایا کہ جہاں پانی موجود نہ تھا تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک جان زندہ کر دی. تو پانی پلانا بڑا ہی کار ثواب ہے اور اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. پانی پلانے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی بھی روایات ہیں. آئیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. ابو عبداللہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے چہرے پر پھوڑا نکل آیا، بڑا علاج کرایا لیکن شفا نہ ہوئی. ایک عورت کو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. ارشاد فرمایا کہ ابو عبداللہ سے کہو
کہ لوگوں کو پانی پلائیں۔ جب حضرت ابو عبداللہ کو یہ خواب سنایا گیا تو آپ نے پانی کی سبیلیں لگائیں، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ یہ کام کرنا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے چہرے کا پھوڑا صحیح ہو گیا، وہ زخم بالکل دور ہو گیا، بلکہ آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن بھی ہو گیا۔ تو الحمدللہ پانی پلانے کی بڑی برکت ہے۔ آگے بڑھیے، اپنے تھر کے بھائیوں کے لیے پانی کا انتظام کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں ڈھیر و اجر و ثواب آپ کے ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پانی بھی پلا رہے ہیں، کنویں بھی کھود رہے ہیں۔ مہروز بھائی کیا کہتے ہیں؟ شفاعت علی بھائی کی طرف جائیں گے کیونکہ ان کا تو وہاں کا تجربہ ہے، کیونکہ ایک دن کے لیے تو نہیں گئے ہوں گے شفاعت علی بھائی؟ کتنے دن کا سفر تھا یہ؟ ایک دن کا تھا، ایک ہی دن میں تھا، یعنی رات کو ہم یہاں سے فاسٹ سروس ہے۔ ہے کیا بات ہے، یعنی پورا انتظام ہو گیا ہوگا نا وہاں، تو پھر آپ جا کر سارا سلسلہ کیا۔ کیا فرما رہے ہیں مہروز بھائی؟ مجھے تو رشک آ رہا ہے، شفاعت بھائی پہ بھی آ رہا ہے، اپنی مجلس پہ بھی آ رہا ہے۔ محسن بھائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے سننے کی نہیں ہوتی، وہ فیلنگ کی ہوتی ہے۔ بالکل، جب آپ اس مقام پر ہوتے ہیں نا تو پھر فیلنگ آتی ہے۔ جیسے یہ دکھا رہے تھے تو میں نے 2-3 چیزیں نوٹ کی۔ ایک تو سمجھ میں آتی ہے بات، دعوت اسلامی کا انداز ہے، انہوں نے کسی کو راشن دیتے ہوئے نہیں دکھایا کہ ہم اس فرد کو دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک عزت نفس ہے اس کی، غالباً شفاعت میں یہی وجہ ہوگی اس کی عزت نفس باقی رہے اور کسی کا چہرہ نہ دکھائیں ہم۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سفید پوشی کا جو بھرم ہے، عزت کا جو ایک بھرم ہے، غریب کے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ عزت اور ایک بھرم ہی تو ہے، اور کیا اس کے پاس؟ تو وہ بھی توڑ دیں اگر ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے، تو بڑی اچنبے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ تو ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، محسن بھائی، شکر کا مقام ہے ان افراد کے لیے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت مجھے وہی سن رہے ہیں کہ جو یا تو جن کے ہاتھ میں کوئی ایسا موبائل ہے جو اچھے خاصے ہزاروں کا ہے، اور یا پھر وہ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک اچھے بھلے گھر میں ہی ہوں گے۔ جیسا بھی گھر ہے اچھا بھلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا گھر ہے، 4 دیواری ہے، چھوٹا سا ہے، بڑا سا ہے، ٹین کی چادروں کا ہے کہ VIP RCC کا ہے، اے سی لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، لیکن آپ رہ رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں۔ اور ایک ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ہیں جو تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، صحیح بات، ان کا احساس، مجھے وہ حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے پڑوسی یا دوست نے قرض مانگا، وہ گھر گئے، کچھ رقم اٹھائی اور اس کو دے دی، اور پھر گھر جا کے نا رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی دینے کا دکھ ہے تو پھر رو کیوں رہے؟ اللہ، نہ ہی دیتے۔ تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے انہیں مال دیا، ان کی مدد کی، اس لیے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا دوست ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کی ضرورت ہے ایسی۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے محسن بھائی کہ ہم کتنوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب کی تو ہم مدد نہیں کر سکتے، اور یہ بات بالکل درست ہے، سب کی مدد ہم نہیں کر سکتے۔ یہ خالق کائنات ہی ہے جو سب کے زندگی کے اسباب بناتا ہے، لیکن ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، وہی آپ نے کہا شہیدوں میں نام لکھوا بس لیں، اپنا آپ کوشش تو کریں، اپنی سی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا ایک لقمہ یا مٹھی بھر چھہارے یا کھجور، اس طریقے کا کوئی کھانا جو ہے، جس سے مسلمان مسکین کو نفع پہنچے، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کو کسی طرح کا نفع پہنچے، حدیث پاک میں ہے، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے۔ ایک خود اس شخص کو داخل کرے گا جو دے رہا ہے، جو جس کا مال ہے یہ، صحیح ہے۔ دوسرا اس کی زوجہ کو کہ جس نے وہ کھانا تیار کیا، واہ واہ واہ۔ اور تیسرا اس کے خادم کو کہ جو اس نے اس کو پہنچایا۔ اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد ہے رب تعالیٰ کو واہ واہ، کہ جس نے ہمارے خادموں کو بھی محروم نہ یعنی رکھا۔ کیا خوب ہے، اسلام کی تعلیمات ہے نبی پاک علیہ السلام کے، یعنی ہم یہ سوچیں سنیں تو سننے کے بعد دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے شفاعت علی بھائی، کہ دینے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، مدد کرنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، پہنچانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ آپ لوگ لے کر گئے، کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ پھر میں انشاءاللہ کالز کی طرف جاؤں گا۔ محسن بھائی، واقعی فیلنگز ایسی تھیں کہ دل جو ہے نا مقصد بڑا غمگین ہو رہا تھا ان کو دیکھ کر، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کیفیت، آپ نے صحیح کہا کہ میں تو بیان کر رہا ہوں، اور جب میں نے وہاں گدھوں پر اور اونٹ پر لوگوں کو پانی لے جاتے ہوئے دیکھا، ان کا یہ ہوتا ہے ایک بڑا سا ٹائر ہوتا ہے، ٹیوب جیسی نہیں ہوتی، جی جی، اس میں وہ پانی بھرتے ہیں۔ اگر اونٹ ہے تو بڑی ٹیوب ہوتی ہے، اونٹ پہ رکھ لیتے ہیں، اور گدھا ہے تو اس کے لیے چھوٹی ٹیوب ہوتی ہے، اس میں پانی بھرتے ہیں، کیونکہ یہ پینے کا پانی تھا۔ صحیح۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ جو ہے یہاں سے کتنی دور سے پانی لینے آتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ تقریباً 5 کلومیٹر، اور ایک نے 7 کلومیٹر۔ اللہ، 5-7 کلومیٹر؟ 5-7 کلومیٹر۔ میں نے کہا یار پانی روز لینے آتے ہیں؟ بولا یار پینے کے لیے تو ہمیں آنا پڑتا ہے، باقی ہمارے علاقے میں کچھ ایسا پانی جو
کھارا دیگر ضروریات کے وہ لیے. جانوروں کو پلانے کے لیے تو ہم وہ یوز کر لیتے ہیں, اپنے پینے کے لیے ہمیں یہ. شفاعت بھائی کنواں کتنے فٹ پہ ہوتا ہے کم از اچھا, کم؟ مختلف علاقوں کی مختلف نوعیت ہے. ٹھیک ہے. ایک جگہ ہم گئے کھیسر, اس جگہ کا نام ہے, وہاں تقریباً 700 فٹ پر پانی. اللہ, 700 فٹ. جی, وہاں کی وہ بھی 1.5 لاکھ میں ہو جاتی ہے. نہیں, وہ 15 لاکھ کا وہاں کا اللہ. وہاں 15 لاکھ. میں شفاعت بھائی بہت معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں مخاطب کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ ذرا تصور جمائیں. میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی محسن بھائی, 700 فٹ کہنا آسان ہے. اچھا, تو سمر پمپ کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ دعوت اسلامی ہے تو وسیع ذہن ہے, تو جہاں سہولت اتنی دے رہے ہیں اتنی دیں, سمر پمپ بھی لگا کے دیں. لیکن 700 فٹ, آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں 700 فٹ کا مطلب, تو 70 منزلہ عمارت جتنی بلند ہوتی ہے, کم و بیش 10 فٹ کا ایوریج رکھ لیں اگر ہم, تو 70 منزلہ عمارت جتنی بلند ہوتی ہے نا, اتنا گہرا کنواں. اب اس میں سے ایک ڈول پانی نکالنے کے لیے, ایک بالٹی پانی نکالنے کے لیے اتنی رسی کو کھینچنا پڑے گا جب کہیں جا کے وہ ایک ڈول پانی کا آئے گا. میں نے ایک ایسی ہی ویڈیو دیکھی تھی اور میں لرز گیا تھا کہ ہمارے یہاں کئی وقت تو جو ہے نا اسی میں صرف ہو جائے گا پانی نکالنے کے پوری لیے. فیملی لگے گی جب کہیں جا کے پانی نکلے گا. کوئی آسان کام ہے؟ 700 فٹ کا ڈول کھینچنا مذاق ہے؟ مطلب یہ تو کرنا پڑے تو پھر پتا چلے, پھر بوند بوند جو حلق میں اترے گی نا, اس سے الحمدللہ کیفیت طاری ہوگی. اتنی محنت کر کے, اتنی مشقت کے بعد وہ پانی ملتا ہے. اب اپنا محسن بھائی, ہم ایک بات کہتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے 8 گلاس یا 12 گلاس پانی, وہ بیچاروں کو ایک گلاس میں لینا کتنا مشکل ہے. اب اگر فیملی 4 6 8 افراد ملے تو انہیں کتنے ڈول پانی چاہیے ہوگا. پھر کھانا پکانا ہے, دیگر معاملات ہیں, کپڑے دھونے کے لیے پانی کی تو بہت بعد میں بات آتی ہے, غسل ہے, وضو ہے, دیگر معاملات ہیں. پینے کے لیے جو 700 فٹ آپ فرما رہے ہیں پانی نکالنا, یقیناً ہر جگہ نہیں ہوگا ایسا, لیکن جہاں بھی ہے, اگر چلو ایک ہی جگہ پر ہے اور وہاں رہنے والے اگر 100 افراد ہیں, ان 100 افراد کے لیے کتنا مشکل ہے. شفاعت علی بھائی, اس مدنی چینل کے ناظرین محسن بھائی, میں چاہوں گا کہ اس کو مطلب اگنور نہ کریں, جتنا حصہ ڈال سکتے ہو. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں شفاعت علی بھائی, اگر کوئی 15 لاکھ روپے میں وہاں کنواں کھدوانا چاہتا ہے اور ساری چیزیں سہولیات 15 لاکھ میں ہو جائیں گی پوری؟ میں وہی عرض کر رہا تھا, اس کی ایک ڈیٹیل ہے نا, یہ کنویں سے نا پانی ڈول سے کھینچا نہیں جائے گا, بلکہ 700 فٹ کے بعد اسی پاور کا وہاں سمر پمپ لگے گا. صحیح ہے. اور سمر پمپ جب لگ جائے گا تو وہ پانی باہر نکالے گا. اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ چھوٹا نہیں ہے یہ بورنگ سمر پمپ, یہ ایک بڑا کام ہے. جی. اور اس میں 700 فٹ میں چوڑائی بھی زیادہ ہوگی. وہ ایسے کنواں نہیں, یہ بھی ہے بورنگ, بورنگ کی طرف بڑی بورنگ ہوگی. صحیح. اور کم و بیش اس جگہ سے الحمدللہ ہم نے جو ایک پورا حساب لگایا تھا, 20,000 افراد کے قریب لوگ پانی پی سکتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا, اس کی سراؤنڈنگ کے اندر کافی آبادی ہے, یعنی کہ 5 کلومیٹر. اگر آپ اگر 15 لاکھ آپ نے فرمایا, 15 لاکھ میں اگر کوئی یہ بورنگ کروا دیتا ہے تو 20,000 افراد پانی پیئیں گے. اور ابھی آپ نے ایک روایت ویڈیو میں بیان کی کہ جہاں پانی ہو وہاں پانی پلانے والے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی پلانے والے کو ایک جان کو زندہ کرنے کا مترادف ثواب ملتا ہے. تو اب یہ جو دینا اگر کسی کا ذہن بنتا ہے, کس طرح دیں گے؟ دعوت اسلامی کا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے یا آپ کی مجلس کا کوئی الگ نظام ہے؟ نہیں, ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو اکاؤنٹس نمبر ہیں, انہی اکاؤنٹس میں یہ رقم لگائی جائے گی. صحیح ہے. یہ ہماری کہ یہ صدقات نافلہ سے یہ رقم اگر دیں تو یہ زیادہ مناسب. اب فلاحی دینی کاموں کے لیے دیں, ہمت کریں, آگے بڑھیں. جہاں آپ جانور قربان کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے گوشت کی فراہمی, کھانے کی فراہمی کر رہے ہیں, پانی کے لیے بھی آگے بڑھیں. کالز کچھ زیادہ ہو گئی ہیں تو کچھ کال دے دیجیے گا, 2-3 کالز ایک ساتھ دیجیے گا. دعوت اسلامی کو چندہ دیں گے نا؟ جی بالکل دیں گے. دعوت اسلامی کو جب چندہ دیں گے, جو بات کی انہوں نے اسی اکاؤنٹ میں, تو دعوت اسلامی کسی نہ کسی خیر کے کام پہ لگائے. ہاں بالکل, دینی فلاحی اصلاحی خیر خواہی کے کام میں لگائیں گے. ماشاءاللہ. کال. پیارا اور محترم اسلام بھائیو, الحمدللہ اس وقت میں پنجاب کے شہر دینا میں ہوں, اور الحمدللہ جس طرح پوری دنیا میں دعوت اسلامی ویلفیئر کا کام کر رہی ہے, ریلیف کا کام کر رہی ہے اور لوگوں کی مدد کر رہی ہے, اسی طرح ہم نے الحمدللہ دینا شہر میں سینکڑوں گھروں میں راشن پہنچایا ہے, سینکڑوں گھروں میں رقم تقسیم کی ہے. میرے فون پر ایک فون آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ دعوت اسلامی والے کرونا متاثرین کی مدد کر رہے, برائے کرم میری مدد کی جائے. تو الحمدللہ عز و جل نماز مغرب کے بعد ہم ان کے گھر میں گئے, جو ایڈریس سمجھایا تھا تو ان کے گھر میں گئے, انہیں ان کی مالی معاونت کر کے آئے, ان سے دعائیں لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ویلفیئر کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بھی برکت دے کہ آپ نے کام کیا, آپ کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. اگلی کال. میاں والی سے محمد خرم ثقلین مدنی عرض کر رہا ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی ویلفیئر کے نام سے جو یہ شعبہ بنایا ہے, اللہ کی رحمت سے یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. شفاعت بھائی کی بارگاہ میں میں سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ اس شعبے میں ابھی اس کو تقریباً آپ نے خود ہی بتایا 4 ماہ ہو گئے ہیں, تو 4 ماہ میں آپ نے کوئی کیا اس میں سیکھا, کیا آپ مشورہ ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ کس طرح وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں گے, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کریں؟ جی انشاءاللہ اس کا جواب ہم شفاعت بھائی سے لیں گے, مگر پہلے ایک کال. میرا نام سبحان اختاری ہے. محسن بھائی, مہروز مدنی بھائی اور شفاعت علی بھائی, آپ تینوں کو بہت بہت عید مبارک. محسن بھائی, ہمیں کس سے غمخواری کرنی چاہیے اور کس طرح غمخواری کرنی چاہیے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. ماشاء اللہ آپ کو بھی عید مبارک. غم زدہ کی غمخواری کریں, چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو, چاہے وہ آپ کے گھر میں رہنے والا ہو, چاہے آپ کا دوست ہو. اصل میں غمخواری کو تھوڑا سمجھیے نا, خیر خواہی کرنا, مدد کر دینا, خوشی داخل کر دینا, یعنی کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا, اس کی پریشانی کو دور کر دینا, یہ غمخواری ہے. تو جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں آپ غمخواری کریں. شفاعت علی بھائی, یہ سوال کیا گیا کہ یہ 4 ماہ کے عرصے میں ہم کیا اب تک کر چکے ہیں اور آپ دوسروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ دعوت اسلامی کا اس معاملے میں کیسے ساتھ دیں؟ کیا کر چکے ہیں یہ تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ اس کی یہ ایک الگ پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس, میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن پہلے یہ جو ایک اور بھائی نے اسی میں ایک اور جز پوچھا کہ کوئی اپنا حصہ ملانا چاہے تو وہ کس طرح ملا. صحیح. تو دیکھیں, آپ اپنی جان سے, اپنے مال سے اور اپنے وقت سے دعوت اسلامی ویلفیئر کا ساتھ دے سکتے ہیں. جانتے اس طرح کہ آپ پاکستان کے جس شہر میں بھی ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ وہاں کے ذمہ دار سے آپ کا کانٹیکٹ کروا دیں گے اور وہاں ہونے والے فلاحی کاموں میں آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں, اپنا وقت دے سکتے ہیں. پاکستان کے باہر والے بھی وقت دے سکتے ہیں, اپنے ملکوں باہر والے بھی الحمدللہ دے سکتے ہیں. وہ بھی رابطہ کریں تو وہاں کے ذمہ دار سے ان کو ہم ملا دیں گے. بنیادی طور پہ دعوت اسلامی الحمدللہ ہم نے جو اسٹارٹ لیا وہ راشن اور کیش ڈسٹریبیوٹ کرنے سے لیا. جیسے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے, آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. کئی لوگوں کے گھروں میں ہمیں یہ خبریں ملی محسن بھائی کہ ان کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں. اللہ. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا وسیع نیٹ ورک ہے. اگر صرف پاکستان میں دیکھا جائے تو کم و بیش 2 لاکھ سے زیادہ تو ہمارے نومینیٹ نگران ہیں, ہمارے ذمہ داران ہیں, بالکل ہمارے ذمہ داران ہیں, ہمارے انچارج ہیں. انہیں پتہ ہے کہ علاقے, اچھا پھر خالی نگران اور انچارج نہیں ہے, یہ ان کو ڈیٹیل بھی پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں کون اسلامی بھائی ہے جو پریشان ہے, کون سفید پوش ہے, کون پریشان ہے اور بول نہیں رہا. ایسا بھی ہوا کہ ہمارے ساتھ راشن بانٹنے والا اسلامی بھائی, اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنے گھر میں 1 کلو آلو لا کے 2 دن اسی کو کھا رہا ہے, گنجائش نہیں ہے. پھر نگران داری بھی ہے نا. جی ہاں, خودداری یہی دعوت اسلامی میں. پھر پتا چلا کہ یار یہ اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ دنیا کو راشن بانٹ رہا ہے, اس کے اپنے گھر میں یہ آزمائش ہے اور یہ اتنا سفید پوش اور خوددار ہے کہ یہ کہہ بھی نہیں رہا اور یہ بتا بھی نہیں رہا. لیکن نگران کو معلوم ہوا تو ہم نے ان کو بھی پھر کہا کہ آپ بھی ایک راشن قبول کر. ان لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ہم نہیں لیں گے, اگرچہ یہ ہوتے ہیں مستحق. تو پھر الحمدللہ دعوت اسلامی ہم نے 3 طرح کے راشن رکھے تھے. ایک تو سادات اکرام کے لیے, فریش مال سے ہوتا ہے, اور ایک زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے, اور ایک نافلہ یعنی کہ جو غیر مستحق زکوٰۃ کو بھی ہم دے سکتے ہیں, عام لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. وہ پریشان ہے, ضرورت مند ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ان کی بھی ہم نے اس طرح سے مدد کی. تو بنیادی طور پہ ہم نے فوڈ میں ان 4 مہینے جس کو کہتے ہیں زبردست کام کیا. وہ الحمدللہ آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سن کر میں سمجھتا ہوں بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان 4 ماہ کے دوران کم و بیش 15 لاکھ سے زیادہ افراد تک ریلیف کا کام مکمل کیا. واہ واہ واہ, 15 لاکھ. ان کو ٹارگیٹ تھا. نہیں, 26 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے. چل رہے ہیں 26 لاکھ کا, 15 لاکھ کا بھی اچیو کر دینا بڑی بات ہے نا. اور انقریب وہ بھی ہو جائے گا. اس میں ہم نے کیش بھی ڈسٹریبیوٹ کیا, لوگوں کو ریڈی فوڈ بھی الحمدللہ ان کو دیا. طریقہ وہی ہے کہ ہم گھروں پر جاتے ہیں اور گھر جا کر ان کی یہ امانت ان کے حوالے کر کے آتے ہیں. اس کے ساتھ آپ لائنیں نہیں لگواتے, اپنے یہاں جمع نہیں کرتے. اگر کوئی چاہے کہ مجھے مل جائے تو وہ کیا کرے؟
وہ اپنے ہی علاقے کے نا نگران سے رابطہ کر لیں. ذمہ دعوت دار اسلامی کا جو ذمہ دار ہے اس سے کانٹیکٹ بالکل اس سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ اپنے نگران سے کانٹیکٹ کریں گے, ان کا پھر بالآخر ہم سے رابطہ سرکل وہ چلائیں گے, وہ سرکل اور ہم بھی انہی کے ذریعے ہی الحمدللہ کرتے ہیں. کچھ مزید جو ہے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. ایک اور جو ہمارے اس شعبے نے کام کیا ہے اور یہ خدمات انجام دی ہے, ایک پیکیج آپ کو مزید دکھاتے ہیں, اس پیکیج کی طرف چلتے ہیں. پھر امیر اہل سنت نے اس شعبے کو جو دعائیں دی ہیں, اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازا ہے, خدمات دینے والوں کو دعاؤں سے نوازا ہے. تو امیر سنت کی دعا بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے, پھر کچھ کالز بھی لیتے ہیں. جی پیکیج چلائیے گا. مل کر کچھ ہم کر دیں, مل کر کچھ ہم کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ دن ہم اپنے اسپیشل پرسن, اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں. مل کر کچھ ہم کر دیں, مل کر کچھ ہم کر. جی میرے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جن سے مجھے بات کرنی ہے, مگر یہ اسلامی بھائی بول بھی نہیں سکتے اور یہ سن بھی نہیں سکتے, تو اب ان سے بات بھی کرنی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو سوال میں ان سے کروں گا وہ سوال کے انہیں اشارے سے بتائیں گے اور یہ اشارے سے ان کو جواب دیں گے, پھر یہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دیا ہے. ویسے بھائی آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میں سیکنڈری اسکول میں پڑھاتا ہوں بچوں کو, اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ اسلامیات ہے. ہم عاشق بھائی سے پوچھتے ہیں کہ عاشق بھائی, عید کے دن آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ ہمارے پاس چل کر آئے اور ہمارے ساتھ یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے یہاں پر آنا میں نصیب ہوا, اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اور آپ لوگوں سے بات کر کر اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ پڑے ہیں برتن بھر دیں, خالی پڑے ہیں. جی یہ کیا نام بتایا انہوں نے؟ ساتھ بتایا انہوں نے. بھر دیں, آؤ مل کر کچھ ہم کر دیں, مل کر کچھ ہم کر دیں. قطرہ قطرہ مل کر دریا سا اللہ اکبر. یعنی یہ نابینا اور گونگے بہرے جو اسلامی بھائی ہیں یا جو کسی معذوری ہیں میں تھے, ان کے ساتھ آپ نے عید کا دن گزارا اور انہیں کھانا وغیرہ پیش کیا اور ان کی دل جوئی کی آپ نے نیت کی نا, تاکہ یہ جو معاشرے میں اس طرح کے جو افراد ہیں ان کو اگر اہمیت نہیں جاتی تو ہم اہمیت دے کر انہیں جو ہے لوگوں میں اجاگر کریں. اسی مقصد کے تحت یقیناً آپ نے کیا. یہ بھی مقصد ہے, اور صحیح کہا آپ نے کہ ایسے لوگوں کو عموماً لوگ اہمیت نہیں دیتے, تو یہ بیچارے تھوڑا سا احساس کمتری کا بھی شکار ہوتے ہیں. اور جب الحمدللہ دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت ان کی دعوت کا اہتمام کیا گیا, انہیں بٹھا کر بڑی محبت کے, ہم نے پہلے حلقہ لگایا ان کے درمیان, ان میں بہترین صاحب بھی تھے, ان لوگوں نے تلاوت جنہوں نے کی اس میں, یہ بھی ایک نابینا اسلامی بھائی تھے. اچھا. اور ماشاءاللہ وہ ٹیچر بھی تھے اسلامیات کے. پھر ان میں ایک بہترین نابینا اسلامی جو نعت خواں تھے, واہ واہ, نعت پڑھی, ان کے نگران سے ہم نے دعا کروائی, بیان کی سعادت مجھے ملی, اور بیان کا موضوع بھی ہم نے اس میں مصیبت پر صبر کرنے کی جو فضیلتیں ہیں نا وہ بیان کی, کہ کوئی بات نہیں, اگر آج آپ اس آزمائش میں ہیں صبر کریں تو اس کا بڑا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا. پھر ہم نے الحمدللہ ان کی دعوت وغیرہ کا اہتمام کر کے محبتوں کے ساتھ ان کے ساتھ جب یہ پروگرام ختم کیا, اس کے بعد الحمدللہ ہم نے ان تمام ہی اسلامی بھائیوں کو جمع کیا اور قربانی کا گوشت ان کی خدمت میں پیش کیا. ماشاءاللہ تحفہ بھی آپ دے کر آئے, کیا بات ہے. یعنی دل جوئی کا انداز بڑا پیارا ہے. مہروز بھائی, ایک تو یہ نابینا اسلامی بھائی ہیں, پھر تھر کا اسلام انہوں نے فرمایا, پھر جو غالباً پنجاب میں کسی جگہ پر سیلاب آیا وہاں پہ بھی ہمارے اسلامی نے کھانا پہنچایا. ہم نے دیکھا طیارہ حادثہ ہوا, یہاں طیارہ حادثہ ابھی طیارہ گرا ہی تھا اور پھر افطار کا وقت بھی یقیناً آیا 3-4 گھنٹے بعد. ہم نے دیکھا شفاعت علی بھائی ان کی مجلس جو ہے, پھر رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی وہاں کھانا لے کر پہنچے, اور وہاں جو گھروں میں تباہی تھی اور لوگ بیچارے پریشان تھے ان کو کھانا پیش کیا گیا.
یہ جو فیلنگز جو آتی ہیں غم خاری کی، یہ کیسے انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ یار میں بھی کچھ کروں نا. بسا اوقات ہوتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کہیں کوئی پرابلم ہے، مگر ہم نہیں نکلے تو یار وہ برابر والا دیکھ لے گا نا. مثال کسی کی لڑائی ہو گئی برابر والے کے ساتھ، اب اس لڑائی کو نمٹانے بھی تو بندہ چلے جائے نا، حل تو کرے. آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. آپ نے ایک لفظ کہا تو میں نے جواب تو آپ کا آ گیا ہے، اور وہ ہے فیلنگ. آپ احساس کریں. ہوتا یہ کہ بے حسی جہاں پہ بھی ہوگی نا محسن بھائی، پھر قیامت ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے محاورتاً، سامنے والے کو احساس نہیں ہوگا. اور احساس ہوگا نا آپ کو، ذرا سی ٹھیس بھی کسی کو پہنچے گی تو آپ اسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. اللہ آپ دیکھیے، میں غور کرتا ہوں امیر اہل سنت کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو امت کا غم، امت کی فکر اور امت کا احساس، مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا احساس، کیا چیز ہے جو امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی بنانے پر لے کر احساس. کیا چیز ہے جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، احساس. کیا چیز ہے جس کے سبب امیر اہل سنت نیکی کی دعوت پر بہت زور دیتے ہیں، احساس. کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مدنی چینل لانچ کیا گیا، اردو میں کیا گیا، اس کے بعد انگلش میں بھی کر دیا گیا، بنگلہ زبان میں بھی کر دیا گیا، عربی زبان میں ہمارا یوٹیوب جو ہے وہ رن کر رہا ہے، اور مدنی چینل سیٹلائٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں. اسی طریقے سے بچوں کا کڈس چینل ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ الگ تو نہیں کیا لیکن نشریات اسٹارٹ کر دی ہے اس کی. تو یہ کیا چیز ہے؟ احساس. دارالمدینہ بنایا، کیا چیز ہے؟ احساس. دارالفتہ بنایا، کیا چیز ہے؟ احساس. آج یہ ویلفیئر کا شعبہ باقاعدہ بنایا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ احساس. کنویں کھدوا رہے کیا ہے بھائی؟ کسی نے پیسے دیے، دعوت اسلامی نے کنواں کھدوا دیا. یہاں پہ دعوت اسلامی کو کیا بینیفٹ حاصل ہو؟ مادی طور پہ اگر آپ غور کریں، فزیکلی دعوت اسلامی کو تو وہ آیا، وہ تو خرچ ہو گیا. ہاں، کسی نے پیسے دیے تھے، وہ مینوان جو ہے نا ویسے کے ویسے خرچ کر دیے گئے. اب وہ پانی پینے والے ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہے، بظاہر ان سے کوئی ہمارا تعلق بھی نہیں ہے اس قسم کا. ہے کیا چیز؟ احساس ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیدا کیا جا سکتا ہے. جیسے محسن میں ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھنڈا کھانا ہوتا ہے تو ہم احساس ہو جاتا ہے، گرم ہوتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے، لذیذ ہوتا ہے تو احساس ہو رہا ہوتا ہے، لذیذ نہیں ہے تو احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا کسی غریب کا، کسی پیاسے کا احساس، آپ دیکھیں جن دنوں ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ان دنوں ہمیں دوسروں کی بھی پیاس کا احساس ہوتا ہے. جن دنوں ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. آپ کے بچے کے چوٹ لگتی ہے تو آپ کو دوسرے کا احساس ہوتا ہے. جس کے بچے کو خون کی ضرورت ہے نا، اس کو خون کی اہمیت کا احساس ہے. جس کا مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو مریض کا احساس ہے. آپ دیکھیں، خود میری یہ فیلنگ رہی گی، اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد بہت بیمار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس پہ آپ چاہتے ہیں سب دعا کرتے ہیں نا، ہم امام صاحب کو کہہ دیتے ہیں اتنے سارے نمازی ہوں گے آمین کہیں گے، تو جناب کس کی آمین پہ جو ہے نا وہ مطلب ہمارا بیڑا پار ہو جائے کیا پتا. تو اس موقع پہ جب لوگ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک ایک کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسی کی آمین اٹھ کے جا رہا ہے. تو جب دوسرے کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے جب یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے لیے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ احساس، اصل میں فیلنگ جب وہ خود پر پڑتی تو آ جاتی ہے اپنے. مگر وہ جو آپ فرمانا احساس ہو، احساس پیدا کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ اس طرح کے افراد اس طرح کے معاملات پر غور کیا کریں اور ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو احساس انشاءاللہ پیدا ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کو میں شفاعت علی بھائی سے عرض کروں گا. شفاعت علی بھائی، آپ یہ بتا دیجئے کہ صرف 3 منٹ کے اندر کہ آئندہ کا کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس شعبے کے تحت؟ محسن بھائی، میں تھوڑا سا 3 منٹ سے زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہی میں یہ ضرور بتا دوں پہلے کہ اب تک دعوت اسلامی نے جو چیدہ کام کیے ہیں ویلفیئر کے، وہ کیا ہیں. الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ 15 لاکھ سے زیادہ افراد تک ہم ریلیف کا کام الحمدللہ کر چکے ہیں. اور یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ ڈیلی 15 سے 20 ہزار افراد کو آپ کی دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت روزانہ کھانا پیش کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ، یعنی اب بھی چل رہا ہے؟ جی ابھی بھی الحمدللہ کئی ماہ سے جاری ہے. اور ڈیلی یہ پکا ہوا کھانا ہم ان کے دروازے پر دے کر آتے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے. ایسا نہیں کہ روزانہ ایک ہی کو دے رہے ہیں. اگر آج ایک کو دیا ہے تو کل دوسرے گھر میں جائے گا، کسی اور آبادی میں، کسی کی آبادی میں، بدل بدل کر، تاکہ لوگوں کو بھی یہ نہ ہو کہ روزانہ ہی کھانا آئے گا، وہ اپنی کوشش کریں بیکار نہ ہو. جی ہاں، وہ بیکار نہ ہو. ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ جیسے راجن پور جو کوٹ مٹھن شریف ہے، یہاں سیلاب آیا اور کئی کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ زیر آب آ گیا، لوگ بے گھر ہوئے. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی وہاں پہنچے ویلفیئر کے، اور وہاں جا کر ان کے درمیان راشن اور بہت کچھ الحمدللہ ان کو پیش کیا، پھل پیش کیے. مدنی چل رہا ہے، اس کی خبریں بھی الحمدللہ نشر ہوئی، یہ کام ہو رہا ہے. اور آگے بھی جن علاقوں میں متوقع یہ ہے کہ سیلاب خدا نخواستہ آ سکتا ہے مونسون کے موسم، جی ہاں مانسون میں، کیونکہ اس میں وہاں پر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ اس کے لیے کچھ کوششیں اور اپنی تیاریاں بھی کر رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم وہاں کے لیے بھی اپنی ٹیموں کو ہم نے ریڈی کیا ہے. اگر خدا نخواستہ ان علاقوں میں ایسا ہوتا ہے تو آپ تیار
تیار رہیں تک کہ وہاں ہم نے کہاں کھانا بنانا ہے، پکا ہوا کھانا ان کو دینا ہے، سبحان اللہ، راشن دینا ہے، جو پہنچانا کیسے، یہ بھی تو ایک کام ہے، سارا ایک کام ہے، بنانا پکانا پہنچانا، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تھر میں اب تک دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ 52 مساجد اور 30 سے زائد بورنگ، سمر پمپ، سولر پلیٹوں کا پورا سسٹم لگتا ہے، واہ واہ واہ، اور الحمدللہ 100 کے قریب ہمارے پاس ڈونیشن بھی آ گیا ہے، مزید اور 100 مزید ہم لگانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ ان قریب۔ ہمارا سسٹم ہے، ویسا تو نہیں ہم 100 ایک ساتھ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کریں گے، بتدریج ہوں گے، بتدریج ہوں گے، ماشاءاللہ، جیسے کہ ہمارے 2 4 5 ہم نے سٹارٹ لیے، یہ کمپلیٹ ہوں گے، پھر 5 یہ کمپلیٹ ہوئے، ایک سسٹمیٹک طریقے کے مطابق۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری مجلس کے اندر الحمدللہ آپ کو شاید سن کے خوشی ہو کہ دعوت اسلامی جب کوئی کام کرتی ہے تو امیر علیہ سنت کا ایک ایسا فیضان ہے کہ ہم وہ کام کرنے جاتے ہیں، لوگ خود ہی دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم جب تھر گئے اور تھر کی ہماری سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز، تو ایک سائنٹسٹ نے عبدالحبیب بھائی سے رابطہ کیا، کہا کہ میں خود اتاری ہوں اور تھر پر میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور اب میرے کئی شاگرد ہیں جنہیں میں نے تھر پر پی ایچ ڈی کروائی، آپ مجھ سے رابطہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھر میں کہاں کتنے فٹ پر پانی ہے۔ اچھا، ایک ٹی ڈی ایس ایک چیز ہوتی ہے کہ کس پانی کے اندر کتنی کڑواہٹ ہے، اس کے اندر کیا کیا برے مادہ ہیں، کون سے اچھے مادہ، پینے کے قابل ہوگا تو کس طرح ہوگا، تو ٹی ڈی ایس اس کا ایک پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان سے ملے، وہ جناب ہماری مجلس کا حصہ بن گئے، سبحان اللہ، اور فیضان مدینہ آ کر انہوں نے ہمیں پوری پریزنٹیشن دی اپنی، اور اس کے بعد اب ہم نے یہ بھی نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر ایک سائنٹیفک طریقے سے انشاءاللہ ہم کنویں لگوائیں گے۔ یعنی یوں کہیے کہ کام بھی کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کام کو جانتے ہیں، تو آپ بھی اپنی خدمات دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں، مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے اور اپنی صلاحیت کے ذریعے۔ تو آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، دعوت اسلامی کے مجلس ویلفیئر کا حصہ بنیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیجئے، خیر خواہی کیجئے۔ صرف کھانا کھلانا، غم خواری کرنا، مدد کر دینا یہ خیر خواہی نہیں ہے، نمازی بنا دینا بھی خیر خواہی ہے، لوگوں کو سنتوں پر عمل کروا دینا بھی خیر خواہی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس عظیم خیر خواہی کے کام میں آپ بھی معاون و مددگار بنیے۔ آئیے عاشقان رسول کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، آپ کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کا، اولیاء کرام کا فیضان ملے گا، دنیا اور آخرت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کا غم خوار اور مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر کچھ ہم